السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر۔ دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العزت اب تمام حضرات کو صحت و عافیت میں رکھے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں آج کل کوئی اگر اچھی بات شروع کرتا ہے، کوئی دین کی باتیں بتانا چاہتا ہے، دین کی علم سکھانا چاہتا ہے، تو لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی ہے۔ حالانکہ آخرت میں ہمارا سامنا میرا نبی سے ہونے والا ہے، میرے اللہ سے ہونے والا ہے۔ میرے محترم، اب کیا اپنے اللہ کے سامنے کیسے آپ حاضر ہوں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ قرآن کریم کو آپ نے نہیں سیکھا، اپنے قانون کو، اپنے لا کو اگر نہیں سیکھا تو کیا کیا آپ زندگی میں؟ آپ کی جو زندگی گزر گئی۔ اب انشاءاللہ یہ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اور جو اس کے ثواب ہیں اس کو لوٹنے کی، ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور یاد کریں گے اور کوشش کریں گے قرآن کریم کو پڑھنے کی۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو قرآن کریم تک چلے گا انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچتا رہے اور آپ دیکھتے رہیں اور اس کو سیکھتے رہیں۔ تو آئیے، پچھلے سبق میں آپ نے کھڑا زبر کا بحث پڑھا تھا، یہاں ہم کھڑی زیر پڑھیں گے، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ تینوں کس کے برابر ہے؟ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کے۔ تو آپ نے الف مدہ کے برابر جو تھا کھڑا زبر اس کو آپ نے پڑھا۔ اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے کھڑی زیر، یعنی یا مدہ کے برابر جو ہے، یعنی یا مدہ کی طرح کھینچ کے کسی اور چیز کو پڑھنا چاہیے تو وہ ہے یا کھڑی زیر، اور کھڑی زیر کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اوپر لکھا ہوا کھڑی زیر، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی۔ دیکھیے دونوں کے پڑھنے میں بالکل سیم ہے، پڑھنے کے انداز الگ ایک ہے، بس لکھنے میں ہلکا فرق ہو جائے گا، وہ آپ پہچان ہی لیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بالکل یا مدہ کی طرح، یا با یا زیر بی کو جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح با کھڑی زیر بی کو بھی آپ کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے مثال نیچے، حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی۔ ٹھیک اسی طرح آپ پڑھتے رہیں، بس کھڑی زیر کو لگا کے اس کو ہلکا کھینچ دیں اور یہ انشاءاللہ یا مدہ کی طرح آپ کو ہو جائے گا، اور یا مدہ کی طرح اس کو کھینچ کے ہی پڑھنا ہے، تب آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ اس کے بعد دیکھیے آگے، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری۔ لفظ پہ بھی غور کیجئے گا آپ، لفظ کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ جو لفظ ہم سے نکلے وہ اس کی اصل شکل کے ساتھ نکلے، اصل حرف کے ساتھ، جہاں سے نکلنا چاہیے وہاں سے نکلے۔ قرآن تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن الٹی سلٹی زبان میں زا کو زال پڑھ دیا، زال کو زا پڑھ دیا، ذات کو زو پڑھ دیا، تو اس طرح تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل قرآن کریم کو پڑھنا اس طرح چاہیے جس طرح اتارا گیا، یعنی جس طرح نازل کی گئی ہے قرآن کریم کو، اسی طرح پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے اور اس میں زیادہ مزہ ہے۔ تو اس لیے اب حرف کی ادائیگی پہ توجہ دیں اور اس کو کوشش کریں بار بار۔ اس کے بعد دیکھیے، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ضی، عین کھڑی زیر عی۔ آگے دیکھیے، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، نرم آواز کے ساتھ کاف دونوں ہیں، لیکن ایک قاف کو حلق سے قاف کھڑی زیر قی اور ایک کو نکالا جاتا ہے کاف کھڑی زیر کی، نرم آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای،
یا خری زیر ی، یا خری زیر ی۔ ٹھیک اسی طرح آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ جب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پھر پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم یہیں پہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو یہ سبق اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم کو سیکھ سکیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو ثواب ہے اس میں آپ کا بھی حصہ بن سکے۔ تو اب انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔